باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا ویوم نسیر الجبال وتری الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربک صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ الکہف یہ چھٹے رکوع کی آیات ہیں جو 45 تا 49 آیات پر مشتمل ہیں، 5 آیات ہیں اور پورا رکوع ہے یہ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: اور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات خود بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس، تم اسی طرح جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ سورہ الکہف جیسا کہ بار بار یہ بات آ رہی ہے، ایک مکی سورہ ہے اور مکے کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ ہجرت حبشہ بھی نہیں ہوئی۔ لوگ مختلف قسم کے سوال کر رہے تھے، مختلف قسم کے مذاق اڑا رہے تھے اور حضور نبی اکرم کی مخالفت میں پیش تھے۔
وہ سمجھتے تھے کہ ہم سوالوں کے ذریعے سے رچ کر دیں گے اس شخص کو، یعنی حضور نبی اکرم کو، لیکن اللہ رب کریم کی طرف سے ہر سوال کا جواب ان کو مل رہا تھا۔ اللہ رب کریم اس وقت جو قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس کے اندر ان سوالوں کو جواب کو اتنے پیارے انداز میں دے رہا تھا، واقعاتی شکل میں بھی، اور جو قرآن پاک کے اسالیب ہیں، اسلوب ہیں، طریقے ہیں، ان کا بہترین مرقع اس سورہ کے اندر میں نظر آتا ہے۔ جیسے کہ گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ 5 اس کے اندر مختلف انداز سے واقعات یا تمثیلات بیان کی گئی۔ یہ بات بھی آ چکی ہے کہ قرآن پاک کا جو انداز ہے، جو بات کہنا چاہتا ہے، اس میں تنوع ہوتا ہے، ڈائیورسٹی ہوتی ہے، بدل بدل کے اسلوب پیش کرتا ہے تاکہ لوگ خوب نہ جانیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اور کہیں تو ایک ہی مونوٹونس انداز میں بات نہیں کہیں، بلکہ بدل بدل کے اسلوب میں بات کہیں، کبھی واقعاتی شکل میں، کبھی تمثیلات کی شکل میں، کبھی جو ہے وعظ و نصیحت کی شکل میں۔ تو آج کی بات جو ہے یہ تمثیل بھی ہے، تشبیہ بھی ہے، اور وعظ و نصیحت بھی ہے۔ آج کی بات جو ہے وہ وعظ و نصیحت بھی ہے، تمثیل بھی ہے، اور تشبیہ بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے کس طریقے سے بات شروع کی گئی ہے، اور اگلا واقعہ بھی قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم کا اگلا واقعہ آدم و ابلیس کا بتا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، غور کیجئے کہ ان کے سامنے اس دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے نبی اکرم۔ آپ اس وقت حضور سے کہا جا رہا ہے، اور حضور کے بعد ہم سے، آپ سے، ہر شخص سے، ہر دائی سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو۔ کس کی؟ دنیا کی زندگی کی مثال، اور اس کو کمائن کے ساتھ میں کہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کاف زبر کے ساتھ یعنی فتح کے ساتھ جب آتا ہے یہ تشبیہی کا کاف ہوا کرتا ہے، تشبیہات کے لیے کاف آتا ہے، یہ تشبیہ دی جاتی ہے اس میں، اور تشبیہ میں اور وہ مثال میں تمثیل میں فرق ہوتا ہے۔ ذرا تمثیل میں اور تشبیہ میں فرق ہوتا ہے، یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا ادبی بات بھی، لیکن اس کو سامنے منظر آ جاتا ہے، تشبیہ میں بالکل سامنے ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک تشبیہ مثال کے ساتھ میں تشبیہ دے رہا ہے، دونوں باتیں کہہ رہا ہے۔ پہلے کہا کہ ان کے سامنے حیات دنیا کی مثال پیش کیجیے، تمثیل پیش کیجیے، اور پھر کہا کمائن انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض، جیسے کہ پانی اتارا جاتا ہے یا اترتا ہے آسمان سے، آسمان سے پانی اترتا ہے، فاختلط بہ نبات الارض، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ زمین اس کو جذب کرتی ہے، اور جذب کرنے کے بعد میں لے کر کے اس سے رویدگی ہوتی ہے، اور نباتات تیزی سے بہت زیادہ گھنی ہو کر کے اس میں اگ جاتی ہیں۔ یہ فاختلط بہ نبات الارض یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنی رویدگی ہوتی ہے زمین اتنی اس کو لیتی ہے، اتنا یعنی کیا کہنے پرسپشن زمین کا اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ لیتی ہے اس کو کہ وہ کیا اتنی فرٹائل ہے زمین گویا کہ وہ ایک دم زمین جو ہے اس سے گتھم گتھا ہو گئی، ہریالی یعنی ایک دوسرے میں یعنی آپس میں جو ہے گتھم گتھا ہو کر کے ہری ہو کر کے وہ ہو گئی، اتنی زیادہ رویدگی ہو گئی۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ سوچیے کہ اللہ کی طرف سے پانی گر رہا، پانی معلوم ہے رحمت کا پانی، اب جو خصوصاً انداز لیجیے اللہ کی رحمت کا پانی انسانی قلب پر یا انسانی زندگی پر جب اترتا ہے تو رحمت اللہ کی رحمت برستی ہے، تو اس کو سوچ لیجیے کیا ہوگا۔ تو وہ ہوتا یہ ہے اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا، میں کہنا یہ کہنا چاہ رہا ہوں
یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا جائز فائدہ اٹھاتا، لیکن ہوتا یہ نہیں ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے جو پانی برسا تو وہ مال و دولت سے اس کی فراوانی سے اس کا دماغ خراب ہو گیا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گزشتہ آپ کو یاد ہوگا تمثیل سے کہ وہ یہ ہو رہا تھا، جو باغ 2 باغ اس کو ملے تھے اور باغ نے خوب دیا، دل بھر کے دیا باغ نے بھی. تو ایسے یہاں پر زمین خوب دے رہی ہے پانی سے، پانی کا اثر یہ ہو رہا ہے. لیکن یہ کیا ہے، کتنی دیر کا ہے، کہ یہ ہمیشہ کا ہے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہے یہی کہ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. اس کے بعد یہ ایک دم جو ہے پیلی پڑ جاتی ہے اور دھوپ بن کے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں اس کو. ابھی ہری تھی، سبزہ بالکل ہرا تھا، اور ابھی جو ہے بالکل پیلا ہو کر کے بھوت بن گیا. میری اور آپ کی زندگی بھائی ایسی ہے، جب تک جوانی ہے تو کیا کہنے کا، بھاری بھاری ہے بالکل، اور جہاں بڑھاپا آیا آپ کو بھی پتا ہے یہ سب پیلا بھوت بن جاتا ہے اور سب دنیا کی چیزیں بھی اچھی نہیں لگتی بالکل. نہ تو وہ ٹھیک طریقے سے اس کو یعنی ہضم کر پاتا ہے، نہ لے پاتا ہے، اور سب چیزیں سب بیکار ہو جاتی ہیں اس کی نظر میں. یہ ہے دنیا جس کے لیے تو مر رہا ہے. یہ گویا انسان یہ کافر جو ہوتا ہے، ناشکرا جو ہوتا ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تیری حقیقت بھی یہ ہے، تو جب تک جوان ہے اور اللہ تعالیٰ تجھے اپنے یعنی اس دنیا میں دے رہا ہے، اور دے کیوں رہا ہے، یہ جو قرآن میں اسی کی مثال یہاں پر 7ویں آیت میں دی ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. اس زمین میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ زمین کی زینت ہے. زِينَةً لَهَا مَا عَلَى الْأَرْضِ. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ ان کو آزمائے، اب تمہیں یعنی ہم آزمائیں، ان کو آزمائیں تم میں سے کون اچھے عمل کر رہا ہے. یعنی مقصد تو یہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے دنیا میں، مقصد کا یہ ہے کہ دنیا میں وہ آزمانا چاہتا ہے. یہ سب کچھ جو سمجھ رہا ہے انسان میرے لیے ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک آرائش، وقتی طور پر آرائش بنا دیا ہے. یہ زمین کی رونقیں ہیں، یہ یعنی ہماری زندگی کی رونقیں نہیں ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ آیت کو میں غور کر رہا تھا، اس میں یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ ہمارے لیے آرائشیں ہیں، نہ کہا گیا کہ زمین کی آرائش ہے وہ، اور یہ زمین کی آرائشیں ایک دن ختم ہو جائیں گی آج کی آیت میں، اور وہاں بھی یہی ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. 8ویں آیت میں یہ ہے، یعنی اسی سورہ کی 7ویں 8ویں آیت کا ذکر کر رہا ہوں میں. پہلے یہ کہا کہ دنیا میں یہ ہے مقصد اس کا، پھر یہ کہا اس کے بعد اسی زمین کو جس میں ساری کی ساری شادابیاں ہیں سب ختم ہو جائیں گے، چٹل میدان بنا دیں گے ہم. اور آج کی آیت میں بھی یہی ہے کہ آگے اس کے اندر ہے، آج کی آیت میں جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم زمین کو بالکل چٹل میدان بنا دیں گے. اور یہاں پر ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. تو اب یہاں پر کیا ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج جو ہے یہاں پر تم اس پر اپنے مگن ہو، اپنی دنیا میں عیش میں بھول گئے ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نعمتیں تم سمجھتے ہو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، یعنی اب پھر اس واقعہ کی طرف چلے جائیے جس سے پہلے وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری کبھی یہ جنت کبھی ختم ہوگی. تو یہاں بتایا جا رہا نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے علی کل شیء مقتدر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر دے. اور وہاں کیا کیا اس نے اللہ تعالیٰ نے، اس واقعے میں یہی تو ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور آج بھی میں نے بتایا کہ یہ تو بات یہ تھی کہ وہ تو ایک ایکسیڈنٹل بات تھی، آفت سماوی کی بات تھی. یہاں قرآن پاک انسانی حقیقت کو ہر انسانی حقیقت کی بات کر رہا ہے. ہر دنیا میں ہر انسان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یعنی جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ میں جوانی اور بڑھاپے کا جو معاملہ ہے، جوانی اور چند دنوں کے لیے بہت عیش رہتا ہمارا بھی، اس کے بعد ہم سب جو ہیں اسی حالت میں آ جاتے ہیں کہ بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں بہت کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا، یعنی ہونے کے باوجود ہمارے لیے بیکار ہے سب کچھ.
تو فرمایا کہ اس حقیقت کو سمجھو دنیا کی، کہ دنیا جو ہے یہ بہت ہی ناپائیدار ہے، بے ثبات ہے۔ اس مثال میں ناپائیداری اور بے ثباتی دنیا کی، حیات دنیا کی ذکر کی گئی ہے، حیات دنیا کی، ہماری آپ کی زندگی کی بتائی گئی ہے۔ اور اصلی پائیداری کس چیز میں ہے وہ بتایا گیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اب زینت الحیات دنیا پھر بتایا دنیا پر آ رہا ہے، اصلی زینت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو ایک ذکر دنیا کی ظاہری زینتوں کا ذکر تھا، اور اب بتایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کی آرائش ہے۔ جیسے زمین کی آرائش ہے، رونقیں ہیں، ایک دن ختم ہو جائیں گی رونق زمین کی، یہ مطلب ہے۔ ایسے انسانی زندگی کی بھی کچھ آرائشیں ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور ان میں دو چیزیں جو ہیں جس پر بہت ناز کرتا ہے انسان، وہ مال ہے اور اولاد ہے۔ یہ چند روزہ زندگی کی صرف آرائش ہے، اور اصلی چیز والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اصلی نیکی جو ہے، جو ہمیشہ جاری رہے گی اور ہمیشہ قائم رہے گی، وہ نیک عمل ہے۔ اللہ کے نزدیک خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک جو ثواب میں بھی بہتر ہے نتیجے کے لحاظ سے، وہ خیر عملا اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ بات بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اصلی چیز جو ہے جس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، وہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والی، جاری رہنے والی کیا چیز ہے جو ہمیشہ اللہ کے نزدیک ہم اس کو پیش کر سکیں، وہ عمل صالح ہوں گے۔ عمل صالح میں بھی ہمارے مفسرین نے یہ بات کہی، ایک تو عمل صالح وہ ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا ہے مفسرین نے، نماز ہے، روزہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی تفسیر یہی کی ہے۔ لیکن ایک تفسیر جو بہت پیاری لگی مجھے، وہ بھی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وہ بہت پیاری ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ صدقہ جاریہ، وہ نیکیاں جو جاری رہنے والی ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے باقیات الصالحات۔ انہوں نے کہا کہ کنواں کھود دینا، کوئی نیکی کا کام کر دینا، علم کو پہنچا دینا، کیا بات کہی ہے، علم کو، کسی بچے کو، غریب بچے کو، کسی کو قرآن پڑھوا دینا، کسی کو جو ہے دین کا علم سکھا دینا، کسی کے لیے ایسا کام کر دینا جو صدقہ جاریہ بن گیا۔ یہ صدقہ جاریہ جو ہے، یہ ہے وہ چیز جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ ویسے تو ہمارا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی قائم رہے گا، اس میں دو رائے نہیں، یہ بھی باقیات الصالحات ہے، ہمارے مفسرین نے بتایا، یہ بھی باقیات الصالحات، یہ بھی جنت کے درخت بن جائیں گے، یہ بھی جنت کے درخت بن جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے یہ بھی۔ لیکن ایک وہ چیز ہے جو ابھی سے جس کا پھل شروع ہو جائے گا، یعنی دنیا میں صدقہ جاریہ کی شکل میں وہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اس دنیا میں جب تک رہے گا وہ اس کا صدقہ بڑھتا چلا جائے گا، اور آگے جا کر کتنا صدقہ ہو جائے گا، اس کا کتنا ثواب ہو جائے گا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں کرنا ہے تو اس کی فکر کرو، یہ اس کو بناؤ تم اپنے لیے۔ یہ کیا ہے دنیا میں چند مال اور اولاد کے لیے تم جو ہے اتنے زیادہ ناداں ہو، یہ کچھ نہیں ہے، باقیات الصالحات کی فکر کرو۔ اس کے بعد پھر یہ ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سامنے اصلی حقیقت کو بتاتا ہے کہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ اصلی فکر اس دن کی کرنی چاہیے۔ اسے وعظ و نصیحت کہتے ہیں۔ یہ وعظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں کیا ہے، حالانکہ اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ یاد کرو، بلکہ وَيَوْمَ کہہ کر کے قرآن کا ایک اسلوب ہے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ یہ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے
کہ اگلے پچھلوں میں ایک بھی نہ چھوٹے گا. فلم نغادر منہم وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس دن کی فکر کرو. اب ابھی تو زمین کی آرائشوں کا ذکر تھا, سارا کا سارا سبزہ ہی سبزہ ہے, ہری ہری زمین ہے. آپ بھی جائیے, یعنی جب اوپر جاتے ہیں زمین کے اوپر, چاند کی طرف جاتے ہیں, جیسے اب تو لوگ چاند پر پہنچ ہی گئے اور ویسے بھی پہنچ گئے تھے, تو اوپر صرف دیکھتے ہیں ہماری زمین ہری نظر آتی ہے, بہت اچھی خوبصورت ہری ہے, کیونکہ اس میں یہ ایک ایسی زمین, یہ ایک ایسا پلینٹ ہے جس میں سبزہ اور پانی بھی ہے. پانی نیلا ہے اور سبزہ ہرا ہے, اور دونوں مل کر کیسا لگتا ہوگا اوپر سے, دیکھیے بہت خوبصورت ہے, بہترین نظر آتی ہے. کہا گیا ایک دن وہ آنے والا ہے, یہ سب ختم ہوگا, بیرن ہو جائے گی بالکل, اس کا جو سبزہ ہے سب ختم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. اور پہاڑ ہیں جو اونچ نیچ ہے, اب کہا وہ اونچ نیچ بھی ختم ہو جائے گی, سب سلوٹیں ختم ہو جائیں گی, بالکل چٹیل میدان ہو جائے, بیرن ہو جائے گی, چٹیل میدان ہو جائے گی. فرمایا کہ وہ ترل ارض بارزۃ وحشرناہم فلم نغادر. کیوں یہ سب کچھ ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا. اب ظاہر ہے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لیے کتنے انسان ہوں گے ہم تو جانتے ہی نہیں. آج ہی 7 ارب سے زیادہ, 8 ارب سے زیادہ انسان ہیں, 8 ارب. آج اس وقت 8 ارب ہیں, اس سے پہلے کب سے دنیا ہے 8 ارب کم سے کم انسان اگر رہے, اور آگے کتنے انسان ہوں گے اللہ ہی جانے, یعنی کب تک دنیا رہے گی. وہ سب کھڑے ہوں گے اس زمین پر, کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو اس کو تو چٹیل میدان ہونا ہے, بالکل سپاٹ ہونا ہے, اس کو تو پہاڑ ختم کر دینا ہے, بالکل سمندر بالکل پاٹ دینا ہے. تو سمندر پاٹ کر کے, پہاڑ ختم کر کے سب کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو, تو ایک چٹیل میدان بنا دینا ہے, تبھی تو کھڑے ہوں گے. وحشرناہم, تاکہ اکٹھا کریں ان کو. فلم نغادر منہم احدا, اور پھر یہ کہا گیا کہ ان میں ایک بھی نہیں چھوٹے گا. اور پھر کہا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, ایک بھی نہیں چھوٹے گا, سب کو اکٹھا کر لیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور سب کے سب جو ہیں اپنے رب کے حضور جو ہیں, آپ کے رب کے حضور جو ہیں, وہ صف در صف پیش کیے جائیں گے. اب اس کے بعد ایک دم منظر بدل رہا ہے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, دیکھا نا, تم نے دیکھا, آ گئے نہیں تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. اب یہ وہ پھر وہی جو کہہ رہا تھا کہ میں کبھی, ہر انسان, ہر یعنی جو کافر ہوتا ہے, ملحد ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, نہ قیامت کو مانتا ہے, تو یہی تو کہتا ہے ارے میاں کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. تو وہ یہی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے, وہاں پر مطلب یاد دلائے گا کہ دیکھو لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ, دیکھا نہیں جیسے تم کو پہلے پیدا کیا تھا, اب دوبارہ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے. اب یہاں تو لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ ہے, لیکن اس کی تفسیر تو جیسے پہلا پیدا کیے تھے, اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے. بہرحال مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے اس کا, کہ سب جو ہے بغیر کپڑے سے پیدا ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ کو اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ تم ننگے ہوں گے اور ایسے حال, کہنے کی کیا حالت ہوگی عائشہ, تم سمجھ نہیں رہی. کسی کو اس کا یہ خیال ہی نہیں آ پائے گا, اتنی تکلیف دے, اتنا خطرناک, اتنا وحشتناک سما ہوگا, کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوگا کس حالت میں ہے. یعنی تم سمجھ نہیں پا رہی ہو کہ کیا حالت ہوگی وہاں پر. کوئی کسی کی اتنا ہی نہیں دیکھ پائے گا کہ میں ننگا ہوں یا کوئی اور ہے, وہ اپنی فکر ہوگی, جسے کہتے ہیں نفسی 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 گانا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا, کہ یہ تو یہ زوم کرتے تھے, تم تو یہ سمجھتے تھے نا کہ تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں ہوا ہے, کوئی وعدہ ہی نہیں ہے تمہارے لیے. اب ایک دم جب ایسا ہوا تو کہا گیا ایسا کیوں ہوگا, یعنی ایک تو اکٹھا کیا گیا. اب اکٹھا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اب کتابیں کھول دی جائیں گی ان کے سامنے,
नामा अमाल सामने रख दिया जाएगा। ये नामा अमाल को हम हमारे जहन में ये आता है कि रिजल्ट कार्ड कहते हैं, नहीं, बल्कि हमारा अमाल नामा, हमारा अमाल नामा, हमने जो अमाल किए थे वो सामने आएगा। इसलिए कहा है कि ववजदू मा अमिलू हादिरा ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरा, कुछ भी छोटी और बड़ी चीज माल हादल किताब ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरा, यानी हर वो चीज लिखी हुई है इसके अंदर, तो वो देखेगा, पढ़ेगा। जब उसमें इकरा किताब है, तो पढ़ अपनी किताब, तो काफी है हिसाब लेने के लिए। कुरान ने खुद कहा है, तो खुद पढ़ ले, खुद अपना नाम नहीं, किसी जरूरत नहीं है तुझे कोई और हिसाब बताए तेरा, तू खुद देख ले, पढ़ ले कि तेरा क्या नतीजा है, क्या अंजाम है, क्या तुझे क्या तू पास है या फेल है, तुझे खुद मालूम है, देख ले अपना। अब क्या इंसान इस दुनिया में नहीं जानता क्या कि मैं क्या हूँ? सब जानते हैं, लेकिन फिक्र नहीं करते। हमें फिक्र करनी चाहिए कि ये कुछ जो कुछ मैं कर रहा हूँ, अल्लाह के हुजूर जब खड़ा होऊंगा और मुझसे पूछा जाएगा तूने ये भी किया और ये भी किया और ये भी किया और ये भी किया, तो बता इसका जवाब क्या है? तो कोई जवाब है हमारे पास? नहीं, जो गलत काम किए हमने, जो नाफरमानियाँ की, गुस्ताखियाँ की, नाशुक्री की, शिर्क किया, जो कुछ भी मतलब अल्लाह की मर्जियात के खिलाफ किया, तो उसका जवाब हमारे पास है? किसी के पास भी है? किसी के पास नहीं है। तो फिक्र उस दिन की करनी चाहिए भाइयों। बस हमें, मुझे, आपको, सबको फिक्र उस दिन की करनी चाहिए कि एक दिन वो आने वाला है जबकि हमारा हमारा अमाल नामा हमारे सामने होगा, और उसमें कोई भी छोटी और बड़ी चीज़, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, हर छोटी चीज़ जो शर की है वो भी उसके सामने दिखाई जाएगी, वो देख लेगा, और हर बड़ी चीज़ वो भी, और हर नेकी भी और हर बदी भी है वो खुद देख लेगा कि ये है तेरा नाम आया मानना। तो फरमाया जा रहा है कि वो ये कहेगा यहाँ पर, ऐसे शख्स जिन्होंने इनकार किया था, यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, वो ये कहेंगे कि या वैलतना, हाय गमबख्ती, ये कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही तो इसमें दर्ज न की गई। कोई सोच रहा था कि शायद कुछ चीज़ें छूट जाए, या वो तो कहता था कोई है ही नहीं हिसाब किताब। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, अल्लाह ताला जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा। अब सोचिए कि जुल्म नहीं करेगा अल्लाह ताला, यानी ना तो उसने ऐसा किया है कि कोई ऐसी चीज़ लिख दी है जो उसने नहीं किया था मत, यानी कोई बदी नहीं की थी, ना ऐसा हुआ है कि कोई ज़्यादा उसके साथ में जुल्म हो गया हो, कभी नहीं। जुल्म जर्रा बराबर नहीं होगा उसके साथ में। तो अगर जुल्म नहीं होगा तो कोई है ऐसा, जो मुझे बता दिए, कोई है ऐसा कि अल्लाह रब्बे करीम की जो नेमतें हैं उनका हक अदा किया है किसी ने? कोई भी है जिसने अल्लाह की नेमतों का हक अदा किया है? सिर्फ उसके पास जो आँख, नाक और हाथ और पैर और कान और ज़बान और गोयाई और अक्ल, यही चीज़ें, और उसके बाद ईमान और फलां चीज़ें हैं, जब उसका किसका उसने हक अदा किया है? किस चीज़ का? ज़बान, किस चीज़ का हक अदा किया? किसी, अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया और उसने जुल्म नहीं किया अगर, तो फिर क्या होगा? सब नाकाम, सब नाकाम। यानी अगर उसने बराबर सराबर का मामला कर दिया अल्लाह ताला ने हमसे कि हाँ ठीक है तुमने जैसा किया है, तुम अब इसका बदला तुम्हें मिलेगा, तो कोई कामयाब नहीं हो गया, कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। सिर्फ अल्लाह रब्बे करीम की रहमत है, और वो रहमत को मुतवज्जा करना ही हमारे आमाल हैं। बताने आप, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने कुछ नहीं किया है, हम ना कर सकते हैं। हम अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने के लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अपनी नीयतों को अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए खर्च करें और करें, नीयतें हैं और उसके लिए इरादे करें, और उसके लिए हाथ, पैर, कदम, ज़बान आगे बढ़ाएं। काम करने की तौफीक भी वही देता है अल्लाह ताला, नेक काम करने की तौफीक भी वही देता है, और जिसको तौफीक देगा वो कामयाब होगा, रहमतें उस पर छा जाएंगी। अल्लाह रब्बे करीम से उन रहमतों के छा जाने की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हमें अपनी रहमत से
محروم نہ کرنا. اس لیے اور رحمت عمل سے ہمیں ملتی ہے, یہ ایک دوسرے کا ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی ہم جتنا نیک کام کریں گے اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے. تو ہم نیک کام کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے. کوئی بھی اپنے عمل سے وہاں پر جنت نہیں پا سکتا, صرف اللہ کی رحمت سے ہی پائے گا. اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, عمل کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو اس رحمت کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما دے کہ جس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. بس اللہ رب کریم کہیں ہم سے حساب لے لیا گیا رب کریم نے تو ہم سب ناکام ہوں, کوئی کامیاب نہیں ہوگا. رب کریم ہم سب کو کامیاب کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ.